بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک پتھر پر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو دیکھا کہ وہ بہت ہی زیادہ رو رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر سے دریافت کیا کہ یہ پتھر تم اتنا کیوں روتے ہو؟ اس پتھر نے جواب میں کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے جب سے یہ آیت سنی ہے وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ کہ اس جہنم کا جو ایندھن ہوگا وہ انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے، یہ سن کر مجھے بہت ہی زیادہ غم اور پریشانی لاحق ہو گئی کہ کہیں ان پتھروں میں سے میں بھی ایک پتھر ہوں گا جو جہنم میں جاؤں گا۔ اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس جہنم سے بچا لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پتھر کو تسلی دے دو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے اور اطمینان رکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وحی کا ذکر پتھر کے سامنے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا رونا اپنی بارگاہ میں قبول کیا اور آپ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ وہ پتھر خوش ہوا اور اس نے رونا بند کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے کام سے آگے گئے، واپسی میں آ کر دیکھا کہ پھر وہی پتھر اسی طرح دوبارہ رو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام رک گئے اور دوبارہ اس سے پوچھا کہ اے پتھر، اب کیوں روتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو خوشخبری اور بشارت سنا دی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ تو اس پتھر نے جواب میں کہا کہ اے موسیٰ، میں کیوں دوبارہ نہیں روں جس رونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کی خوشخبری اور بشارت سنا دی ہے، تو اس رونے کو میں کیوں بند کروں؟ اتنی بڑی بشارت تو مجھے اس رونے کی وجہ سے ملی ہوئی ہے۔ تو انسان اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روتا ہے تو اس رونے کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑی قدر اور بہت بڑی منزلت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جہنم کی آگ کو دنیا کا سارا پانی اور سارے سمندر اور سارے دریا اور ساری جھیلیں یہ نہیں بجھا سکتی، لیکن اس جہنم کی آگ کو اگر بجھا سکتی ہے تو انسان کی آنکھوں سے نکلنے والے دو آنسو اس جہنم کی آگ کو بجھا سکتے ہیں۔ اسی طرح جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے ہاتھ میں کسی نے تسبیح دیکھی۔ اس شخص نے کہا کہ اے جنید، آپ تو پہنچائی ہوئی شخصیت ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کو اتنا بڑا مقام ملا ہوا ہے، آپ کو تسبیح کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا تو پورا سراپا جسم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہر ٹائم مشغول رہتا ہے، تو آپ یہ تسبیح کیوں ہاتھ میں لے کے پھرتے ہیں؟ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام جو مجھے عطا کیا ہے اس تسبیح کی بدولت عطا کیا ہے، تو اس تسبیح کو میں کیوں چھوڑوں جس کی وجہ سے مجھے اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ کے اندر اتنا مقام عطا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان اپنے گناہوں کو دیکھ کر روئے۔ اللہ تعالیٰ کو رونا بہت پسند آتا ہے۔ پھر جس چیز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی انسان کو مقام عطا کر دے تو انسان کو اس چیز کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔